اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ یعنی اولاد کی تربیت نہ کرنے پر کیا عذاب ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے بیوی بچے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ پروردگار مرد سے ہمارے حق کے بارے میں پوچھ گچھ فرما یعنی مواخذہ فرما، اس نے نہ تو ہمیں دین سکھایا نہ دین کی باتیں بتائی اور نہ ہمیں اچھی تربیت ہماری کی، ہم بے علم تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، لہٰذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے اور کھلانے کی سبب اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں مارو، اس کو مارا جائے گا، خوب پیٹا جائے گا، پھر اس کو میزان عمل میں لایا جائے گا۔ جب میزان عمل پر لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو فرشتے اس کی نیکیاں پہاڑ کی مانند پیش کریں گے۔ جو ہی اس کی ساری نیکیاں پیش کی جائیں گی تو اسی کی بیوی بچے آگے بڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری نیکیاں کم ہے، لہذا ہمیں نیکیاں دی جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے جو پہاڑ کی مانند ہے اسی میں سے کاٹ کر جو ہے ان کے بیوی بچوں کو دیا جائے گا۔ پھر اہل و عیال میں سے ایک شخص اور آگے آئے گا اور وہ بھی اپنی نیکی کے کم ہونے کی جو ہے شکوہ پیش کرے گا، لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے اسے بھی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک بعد دیگرے، یہاں تک کہ اس کے اہل و عیال، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے برادری والے، ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے، ان کے دوست احباب سب کے سب آتے جائیں گے اور نیکیاں لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں بچے گی اور رب تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ شخص جہنم کی طرف جائے گا اور مڑ کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھے گا اور یہ کہے گا کہ ہائے افسوس، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری ساری نیکیاں میرے گھر والے لے کر چلے گئے، میرے اہل و عیال لے کر چلے گئے، میرے دوست و احباب لے کر چلے گئے، اور میں نے اتنی محنت و مشقت سے کمایا اور نہ جانے کیسے کیسے رزق کما کر میں نے اپنے گھر والوں کو پالا پوسا، اور آج وہی گھر والے ہمیں ہماری نیکیاں چھین کر لے کر چلے گئے اور جنت میں مزے کر رہے۔ افسوس، میں آج جہنم کی جو آگ میں جلنے جا رہا ہوں صرف انہی کی بنا پر کہ میں نے انہی کو کھلانے کے لیے حرام نہ دیکھا تھا نہ حلال دیکھا تھا، کچھ نہیں دیکھا تھا، بس میرے اندر یہ دھن سوار تھا کہ بس اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، جیسا بھی ہو انہیں خوش رکھو۔ میں نے دنیا میں تو خوش رکھ لیا اور آخرت میں بھی وہ خوش ہو گئے میری نیکیاں لے کر، لیکن مصیبت میں پھنسے ہم۔ ایسے عالم میں پھر فرشتوں کی تانا، فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ شخص بد نصیب ہے جس کی ساری نیکیاں ان کے گھر والے لے کر چلے گئے اور یہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ساتھ دیں گے قیامت میں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا، کوئی نہیں ساتھ دیں گے، بیوی بچے اولاد دوست احباب کوئی نہیں ساتھ دیں گے۔ اگر ساتھ دے گا تو پھر وہ آپ کا اعمال ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب لینا چاہے گا نا تو ذرے ذرے کا حساب لے گا، خیر اور شر میں ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور جب بخشنا چاہے گا تو جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی تو پھر دریا کا دریا بخش دے گا۔ یہ تو اللہ کے کرم کے اوپر بات ہے کہ اللہ اگر بخش دے تو دریا کا دریا بخش دے، اگر حساب لینا چاہے تو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ لیکن ہمیں اپنے اعمال سدھارنے ہیں کہ نہیں؟ وہ اولاد جس کے لیے، وہ بچے جن کے لیے ہم محنت مشقت، نہ حرام کی پرواہ کرتے نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں، آج لوگ اسی اولاد کو اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے سود بیاج بڈی نہ جانے
कैसे कैसे पैसे कमाने की, रिज़्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे गुनाहों का वबाल क़यामत के दिन उसी के सर पे होगा। फिर वो क़यामत के दिन वो पछताएंगे। इसीलिए अपने घर वालों को अच्छी तरबियत दें, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, उन्हें इल्म सिखाएं, बड़ों का अदब क्या है, छोटों पे शफ़क़त क्या है, ये चीज़ें सिखाएं। नमाज रोज़े की पाबंदी, उसकी आदत डलवाए। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपके बच्चे अमाल करेंगे उसका सिला आपको भी मिलेगा।